بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کی حقیقت اور اس کا پس منظر۔ سامعین گرامی، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے تو تاریخ کی سیر کی کتابوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ انصاف کے ساتھ جانبین کی کتابیں پڑھنے سے بندہ ایک نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس پر تفصیل سے بات کی جائے تو یہ موضوع بڑی ہی طوالت رکھتا ہے۔ طویل گفتگو کے بعد جا کے کوئی حاصل اور نتیجے پہ بندہ پہنچتا ہے۔ لیکن آپ کو میں اگر بتاتا جاؤں، تمام مطالعے کا لبی لباب یہ ہے کہ یہ مہینہ شہادتوں کی داستان ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے یہ اچانک اس طرح رونما نہیں ہوا۔ اس میں وہ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سبائیوں کی، منافقین کی، اسلام دشمن لوگوں کی محنتیں شامل ہیں۔ انہوں نے امیر المومنین کو شہید کیا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، پھر اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے اسلام کی تاریخی جنگیں جو مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی، وہ پورا خاکہ اس کا بنا کہ بھائی ادھر کی بات ادھر، ادھر سے ادھر، اندر سے منافق غیر مسلم سبائی گھسے ہوئے تھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں کی خفیہ چالوں کی وجہ سے انہیں بھی شہید کیا گیا۔ جب انہیں شہید کیا گیا تو آگے خلافت وہ لوگ جو محبان علی کے نام سے ایک ٹولہ بنا ہوا تھا، حالانکہ وہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن وہی تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا تھا۔ تو بالآخر جب یہ خلافت ان کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، تو اصل میں میرے نبی کی ہر پیشن گوئی نے صحیح ہونا تھا۔ جب بچپن میں امام حسن تھے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مومنین کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کا سبب بنے گا۔ جب دیکھا تو امیر معاویہ، امیر شام کے لشکر اور امام حسن کو ابھارا گیا اور ان کے لشکر آمنے سامنے کو تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر ہی کچھ مخلصین نے کہا کہ ہمارے لشکر کے ساتھی آپ کے خلاف ہیں، وہ آپ کی پوری منصوبہ بندی امیر معاویہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب اس کا اندازہ مدبر، بڑے دلیر اور بڑے اس طرح کے بہادر سمجھنے والے باشعور امام حسن کو پتہ چلا، تو انہوں نے اندازہ لگایا اور لوگوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بے وفائی کرنے لگے ہو، تو میں تو صلح کر لوں گا امیر معاویہ سے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ تو ان سبائیوں کی، منافقین کی آنکھیں کھلی، اگر انہوں نے صلح کر دیا تو ہمارے تو یہ ہے کہ علاج ہو جائے گا، ہمارا تو جینا حرام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے امام حسن پہ وار کیا، ان کی ران کو زخمی کیا، ان کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کے سامان یہ ہے کہ لے لیے گئے۔ اور یہ شیعہ کتب کے مورخین نے یہ کتاب رجال کشی اپنے کتاب صفحہ نمبر 102 کو لکھتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، آپ کو شیعوں کی کئی کتابوں میں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو مل جائے گی۔ تو بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بھائی کو کہا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھے، وہ پہلے سے امن کے لیے کوشاں تھے، تو انہوں نے سفید کاغذ پہ اپنے مہر لگا کے بھیج دیا، آپ جو بھی شرائط لکھیں گے تو مجھے منظور ہوگی۔
بالآخر شرائط لکھے گئے، ان میں ایک شرط یہ بھی تھا کہ آپ سالانہ 2000 درہم بیت المال سے ہمارا وظیفہ مقرر کریں گے۔ امام حسن حسین کو الگ الگ وظیفہ مقرر کیا گیا، وہ حضرات سالانہ ملتے رہے، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اپنی فوج کے سالار قیس سے بھی بیعت کروائی۔ تو اس کے بعد جو دور رہا وہ بڑے ہی مسلمانوں کا ایک ہی حاکم کے حکومت رہی اور بڑی ہی اسلامی فتوحات کا زمانہ رہا۔ 9 سال بعد جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو منافقین کے دل میں جو وہ چنگاری موجود تھی انتقام کی، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط امیر معاویہ کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ تک جو باتیں پہنچیں یہ غلط پہنچی، میرے بھائی نے جب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، میں علی کا بیٹا وہ بیعت نہیں توڑ سکتا۔ تو بہرحال ادھر سے آپ کو تحائف وظائف بھی ملتے رہے، اسلامی حکومت تھی، بڑا اچھا نظام، اسلام کا بول بالا تھا، چل رہا تھا۔ بالآخر جب بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا، 3 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ شریک رہے، اور انہی کے بیٹے یزید کی مطلب یہ ہے کہ وہ ولی عہد تھے، ان کی امامت میں خطبہ وغیرہ سنتے رہے۔ تو بالآخر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، تو جب عراق کے کوفیوں نے 70,000 سے زائد مطلب خطوط لکھے کہ لوگ امیر معاویہ اور اس کی حکومت سے بیزار ہیں، تنگ ہیں، ان کے بیٹے سے بالکل مطلب یہ ہے کہ ناخوش ہیں، آپ نے آلریڈی یزید کی بیعت نہیں کی ہوئی ہے، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام باوجود منع کرنے کے بہرحال تقدیر میں جو ہونا تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے، تو ابن سعد اور ابن زیاد نے سمجھایا، مذاکرات ہوئے، وہ سمجھ بھی گئے کہ کوفی جتنے بھی خطوط لکھنے والے تھے، وہ خطوط جب ابن سعد کو دکھائے، انہوں نے کہا یہ تو سارے میرے فوج میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے مقابلے میں یہاں پہ ہیں، یہ آپ سے کہاں وفا کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے 3 شرائط رکھی، یا مجھے یزید سے ملاقات کے لیے موقع دیں، یا مجھے ایک الگ سے علاقے میں چھوڑ دیں، میں وہاں پہ چلا جاؤں، یا میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں۔ بہرحال جب دیکھا انہوں نے، جنہوں نے یہ کوفیوں نے خط لکھے تھے یہ شیعی تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں صلح ہونے والی ہے، تو ہم سارے مٹ کے، جس طرح امام حسن کے دور میں ہماری رگڑائی اور پٹائی ہوئی، انہوں نے آپس میں صلح کر لی، تو اب یہ ایک دفعہ مسلمانوں کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں صلح ہو جائے تو ہماری نسلیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو بالآخر انہوں نے وہاں پر چاروں طرف آگ لگا دی، دشمنی کی آگ، اور بالآخر ان ہی لوگوں نے بھاگنے نہیں دیا مسلمانوں کی جماعت کو، اور ایسے ایسے شرائط لگائی کہ آپ مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ آپ کو زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی نائب کے طور پر یزید کی، تو امام حسین نے کہا میں اس طرح بیعت کرنے سے میں شہادت ہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو بالآخر وہاں پہ جنگ کی حالت بنی، تو بڑی بے دردی کے ساتھ اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور تاریخ کا یہ سب سے تاریخی دن تھا۔ پوری امت مسلمہ کے آنکھ اشکبار ہیں اس واقعے پہ کہ آپ کے پیارے صحابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بےدردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ کہانیاں گڑھی ہیں، یہ واقعہ سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ جو کتاب لکھی ہے وہ شیعہ نے لکھی، تاریخ کی سب سے پہلی کتاب، اور وہ 100 سال بعد لکھے واقعہ کربلا۔ اب ایسے واقعے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، پانی بند کیا، قاسم رویا، اس طرح لڑا، یہ ساری کہانی ادھر کون کس طرح کی باتیں لکھ رہا تھا، یہ تاریخ کی یک طرفہ باتیں ہیں بھی نہیں ہیں، جس طرح متفقہ بات تھی، بالآخر اس طرح جو میں نے خلاصہ بیان کیا یہاں
وہاں پہ یہ واقعی کربلا پیش آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہی ماتم کرتے رہے، نوحہ کرتے رہے، بالآخر تو یہ واقعہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ان حضرات کی شہادت کو اپنے ہاں قبول فرمائے اور دین کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں درمیانہ راستہ نکال